آصف اور عمارہ کی شادی کو بمشکل 6 ماہ ہی گزرے ہوں گے کہ دونوں کے درمیان کشیدگی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ معمولی سے معمولی بات پر جھگڑا معمول کی بات بن چکا تھا، اور دونوں کے درمیان یہ ناچاکی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا، جب دونوں ایک عزیز کی شادی پر گئے تھے اور وہاں آصف کی ملاقات امریکہ سے آئی ہوئی اس کی ایک کزن ستارہ سے ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کئی سال بعد ملے تھے۔ شادی سے پہلے آصف ستارہ سے ہی محبت کرتا تھا اور اسی سے ہی شادی کا خواہش مند تھا۔ آصف اور ستارہ کی کبھی کبھار سوشل میڈیا پر بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ آصف نے ستارہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ ستارہ نے آصف سے محبت کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس کی باتوں سے آصف کو لگتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ آصف نے کئی بار گھر والوں سے ستارہ سے شادی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ آصف کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کے والد نے اس کا رشتہ پہلے سے ہی اپنے ایک دوست کی بیٹی سے طے کر رکھا ہے۔ آصف کو یہ رشتہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن باپ کے منہ کی بات رکھنے کی خاطر اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آصف عمارہ کے ساتھ شادی ہو جانے سے ستارہ کو تقریباً بھلا چکا تھا اور عمارہ کو ہی اپنا نصیب سمجھ کر اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کر چکا تھا۔ لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی اس کی ملاقات ستارہ سے ہو جانے سے اس کی ستارہ سے محبت جاگ اٹھی تھی۔ اسے عمارہ، جو کہ زبردستی اس کے ساتھ باندھ گئی تھی، بری لگنے لگی تھی۔ عمارہ کی سوچ بھی مشرقی اور روایتی عورتوں کے برعکس تھی۔ وہ اپنے شوہر کی عزت تو ضرور کرتی تھی، لیکن ایک حد تک۔ اسے جہاں لگتا کہ اس کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتی تھی۔ وہ آصف کی ہر سخت بات کا جواب اسی کی زبان میں دیتی تھی۔ آصف تو چاہتا ہی یہی تھا کہ عمارہ سے علیحدگی کا کوئی جواز پیدا ہو اور وہ فوراً اسے طلاق دے دے۔ آج پھر دونوں کے درمیان ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ عمارہ نے چائے میں چینی زیادہ ڈال دی تھی۔ بس پھر کیا، آصف کو لڑائی کا بہانہ مل گیا اور اس بات پر اس نے عمارہ کی خوب درگت بنائی تھی۔ عمارہ نے بھی حساب برابر رکھا تھا۔ وہ آصف کی ہر بات کا جواب اسی کے لہجے میں دے رہی تھی۔ آصف نے غصے میں آ کر کہہ دیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ طلاق کا نام سنتے ہی عمارہ ہونکوں کی طرح آصف کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ آصف نے کوئی بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا ہو۔ اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ اس دن کے بعد عمارہ نے آصف کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ عمارہ ایسی خاموش ہوئی کہ جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ عمارہ کے خاموش ہو جانے سے گھر میں ایک سکون سا طاری ہو گیا تھا۔ آصف نے بھی اب عمارہ سے تلخ لہجے میں بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آصف آفس سے گھر آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔
امارہ خاموشی سے کمرے میں آتی اور آصف کے سامنے پانی کا گلاس رکھ کر باہر چلی جاتی۔ کوئی بہت ضروری بات ہوتی تو آصف اسے کہہ دیتا، ورنہ وہ بھی خاموش ہی رہتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہو سکی۔ آصف نے امارہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے تھے، اب صرف شرعی تقاضا پورا کرنا باقی تھا۔ آصف دفتر سے گھر آیا تو طلاق کے کاغذات اس کے پاس تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر ان کاغذات کا حتمی معائنہ کرنے لگا۔ ان کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے اس نے جیب سے پین نکالا ہی تھا کہ امارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایک لفافہ آصف کے آگے رکھ کر انہی قدموں سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آصف نے اس لفافے کو غور سے دیکھا۔ وہ کسی کلینک کا انویلپ تھا۔ اس انویلپ کے اندر امارہ کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ امارہ ماں بننے والی تھی۔ رپورٹ دیکھتے ہی آصف سکتے میں آ گیا۔ وہ دیر تک امارہ کی میڈیکل رپورٹ ہاتھ میں لیے بیٹھا سوچتا رہا۔ اس نے گہری سانس لی اور رپورٹ کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی طلاق نامے پر دستخط کرنا چاہا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اس کے ہاتھ تھام لیے ہوں، اور وہ قوت اسے انتہائی قدم اٹھانے سے روک رہی ہو۔ اسے اپنے ہاتھوں پر ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔